من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں اخلاق اسلامی پر موجود ابواب و احادیث پیش کی جا رہی تھی، اور باب العفت ہمارے سامنے اس کی احادیث زیر مطالعہ تھیں، اور اسی کے ضمن میں ہم نے عفت البطن کے بعد جس موضوع کو شروع کیا وہ عفت الفرج تھا۔ عفت الفرج کے ضمن میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے، جس میں قرآن کریم کی آیات سے ہم نے پہلے اس حکم کو مطالعہ کیا، اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کی طرف ہم وارد ہوئے۔ احادیث کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک موضوع جو وہم سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا۔ ہم تمیناً تبرکاً و ایک استفادہ کرتے ہوئے احادیث سے آپ کے سامنے اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ باب العفہ میں جو ہمارے پاس روایات ہیں وہ روایات متعدد تھیں، اور اس کو مسلسل ہم اس لیے مد نظر رکھ رہے تھے تاکہ ہمیں اس سے ایک تمسک بھی ہو سکے اور نور ہدایت لے سکیں۔ لہذا تبرکاً و تیمناً اس کو ہم دوبارہ سے آگے مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک حدیث اس کی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام بناتے ہوئے پیش کی جا رہی ہے۔ اس باب میں جو احادیث تھیں ان میں سے احادیث چونکہ تکراراً آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں تاکہ یہ ہمارے ذہن نشین بھی رہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر ما تلج بہ امتی النار، اکثر میری امت کے جو افراد ہیں وہ دوزخ میں یا جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کی وجہ دو ہے، اجوفان، وہ دو اشیاء ہیں۔ جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو، وہ جگہ دو ہیں، البطن والفرج، بطن اور فرج یعنی شرمگاہ۔ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اکثر بیشتر شیطان کے گہراؤں میں آ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب جنت میں تھے تو شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا جس کی وجہ سے ان کی شرمگاہ عیاں ہو گئی۔ مفسرین اس ضمن میں بیان کرتے ہیں، اور اساتذہ کرام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد جنسی شہوت تھی، کہ جنسی شہوت اگر اجاگر ہو جائے تو پھر اس مقام بلند اور مقام جنت وہ اس کے لیے قرار نہیں پاتا، البتہ وہ شہوت کہ جو خاک سے مربوط ہے، کیونکہ ایک شہوت ہے کہ جس کی لذت برزخی یا قیامتی جہانوں میں ہے، اور ایک وہ شہوت ہے کہ جس کی لذت خاکی اور مادی جہان میں ہے۔ لہذا یہ جو سوآتہما ہے کہ قرآن میں 4 جگہوں پہ اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کہ ان دونوں کو شیطان نے ورغلایا، دھوکہ دیا، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب انہوں نے شجر کھا لیا، کیونکہ انسان کے وجود میں جو شہوت جنسی ہے وہ غذا سے وجود میں آتی ہے، اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے غذا کو کنٹرول کرنا یا قابو کرنا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احادیث میں ہر جگہ پر آپ تقریباً اکثر بیشتر احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو عفت الفرج سے پہلے عفت البطن کا بیان نظر آئے گا، یعنی عفت البطن والفرج، کہ ہم نے جتنی بھی یہ احادیث ابھی تک تبرکاً و تیمناً آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان سب میں آپ نے اس کو مطالعہ کیا کہ عفت البطن پھر عفت الفرج ہے، اور یہی ترتیب ہمیں آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔
لہٰذا جہاں پر خوراک نہیں ہمارے قبضہ قدرت میں آتی اور ہم اس کا نظام نہیں منظم کر پاتے، وہاں پر پھر اس حص کو بھی ہم نہیں صحیح طریقے سے قابو کر پائیں گے، کیونکہ خوراک کا براہ راست جو تعلق ہے وہ خاک سے ہے، مٹی سے ہے۔ لہٰذا جب خوراک مادی سے انسان اپنے نفس کو وابستہ کرتا ہے تو انسان کے وجود کے اندر در حقیقت خاک اور مادے سے ارتباط قائم ہوتا ہے، اور جب مادے سے ارتباط قائم ہوگا تو یہ جو خاکی جنسی شہوت ہے یہ بیدار ہو جائے گی۔ لہذا اس کے ضمن میں اساتذہ گرامی بیان فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں عیاں ہو گئیں، یعنی وہ جو ڈھانپی ہوئی تھیں وہ عیاں ہو گئیں۔ عیاں ہونے سے مراد ہے اب ان کے اندر وہ شہوت جنسی وہ اجاگر ہو گئی۔ اب جب یہ اجاگر ہو گئی تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو پھر ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے انہیں پھر پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا؟ تو یہاں پہ شیطان جو ہے اس کا عمل دخل بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ تم لوگوں کو کہا نہیں تھا اور منع نہیں کیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا آپ نے ادھر بھی ملاحظہ کیا کہ غذا اور اس جنسی شہوت کا یعنی یہ کنایہ ہے کہ ان کے شرمگاہ عیاں ہو گئی، یعنی ان کے اندر جنسی غریزہ اور جنسی شہوت جو ہے وہ اجاگر ہوگی، لیکن وہ جنسی شہوات جو خاک اور مادے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے خاک اور مادے سے جب تعلق رکھنے والے عناصر وہ اجاگر ہو گئے تو انہیں اسی جہان میں آنا پڑا کہ جس جہان سے ان کے ان غریزوں کا تعلق تھا۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں یہی بات بنی آدم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ یا بنی آدم، اے فرزند آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ شیطان تم لوگوں کو آزمائشوں اور فتنوں میں نہ ڈال دے جیسا کہ تم لوگوں کے والدین کو جنت سے اس نے نکالا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کے لباس کو ان سے چھین لیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہ جو ہے وہ عیاں کر سکے، کہ وہ ان کی شرمگاہ کو آشکار کر سکے، ان دونوں کی شرمگاہ کو۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہا، وہ اور اس کا قبیل جو ہے وہ تمہیں اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کے لیے اولیاء بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہمارے پاس 2 آیات کافی ہیں، یہ بات بیان کرنا مقصود تھی کہ یہاں پہ سوآتہما کہ ان دونوں کی شرمگاہ، اس سے مراد یہ جنسی غریزہ اور جنسی شہوت ہے۔ ہم وہمیات کی طرف لوٹ کے آتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ وہم کا جو تعلق ہے وہ انسان کی عقل سے ہے۔ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 جہان، ہمارے جو مراحل ہم نے طے کرنے ہیں اس میں 3 جہان خلق کیے۔ ان میں سے جو جہان ایک عقل ہے، جہان قیامت ہے، جو کہ کاملاً مجرد تام ہے، نہ ادھر مادہ ہے نہ صورہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جہان آتا ہے جسے جہان مثال یا جہان خیال یا برزخ یا عالم ذر یا عالم ملاکوت بھی کہتے ہیں۔ ادھر صورہ ہے، مادہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ تنزل کر کے یہ مادی جہان آتا ہے جہاں پہ مادہ بھی ہے، صورت بھی ہے، یعنی وزن اور انسان کے بقیہ خصوصیات بھی اس مادی جہان کی ہیں۔ یہ 3 جہان میں
جو عالم عقل ہے، جسے عالم قیامت بھی کہتے ہیں، جہان قیامتی یا جہان عقل، یہ ملائکہ کا جہان ہے۔ جہان برزخ جو ہے، عالم خیال ہے، اکثر بیشتر وجودات اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور تیسرا ہمارے پاس آتا ہے عالم حس۔ عالم حس جو ہے یہ عالم مادہ کہ بقیہ مادی اجسام اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیطان کا جو جہان بنتا ہے، وہ شیطان زیادہ سے زیادہ جہاں صلاحیت کر سکتا ہے وہ عالم مادہ اور عالم خیال ہے۔ عالم خیال سے اگر اس کی اوپر پرواز جائے تو وہ عالم وہم ہے۔ وہم کی حقیقت کے حوالے سے آج ابھی مزید تھوڑی بہت ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ ایک جہان کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان لازم تھا کہ ان جہانوں میں انسان بھی اسی طرح طول میں ان تینوں جہانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس جو قوت مدرکہ ہے، کہ انشاءاللہ کسی مورد میں ہم پڑھیں گے کہ انسانی نفس کی کتنی قوتیں ہیں، ان قوتوں میں سے ایک قوت مدرکہ ہے جو درک کرتی ہے۔ اس کا کام ہے جاننا، اس کا کام ہے ادراک، یعنی وہ درک کرنے کے لیے ہے۔ قوت مدرکہ ہمارے پاس تین ہیں، اختلاف اس حوالے سے فلاسفہ میں پایا جاتا ہے۔ ابن سینا بالخصوص فلسفہ مشاء اس بات کا قائل ہے کہ ہمارے پاس چار قوت ادراکیاں ہیں۔ ایک قوت حس ہے جس کو آپ حواس خمسہ ظاہریہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، دوسری قوت خیال ہے، تیسری قوت وہم ہے، اور چوتھی قوت عقل ہے۔ قوت حس وہ حواس جو ہیں وہ مادی جہان کی معلومات اور مادی جہان کی چیزوں کو درک کرتے ہیں۔ اگر یہ حواس ظاہری نہ ہوں تو روح مادی جہان کو درک کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اسی لیے مادی جہان کو درک کرنے کے لیے جو حواس ہیں ان کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے انسانی جسم کے۔ اگر وہ عضو سالم نہ رہے یا ناکارہ ہو جائے یا فانی ہو جائے، ان صورتوں میں اس حس سے وابستہ جو عضو ناکارہ ہے تو پھر وہ حس بھی اس دنیا کے اندر کام نہیں کر پائے گی۔ جیسے حس بصارت ہے، دیکھنے کی حس ہے، یہ روح کی ملکیت ہے، لیکن اگر مادی جہان میں روح نے دیکھنا ہے تو وہ صحیح اور سالم ایک عضو بنام آنکھ اس کی محتاج ہے۔ اگر یہ آنکھ مریض ہو جائے، غیر سالم رہے یا ختم ہو جائے، موت کا شکار ہو جائے، ان صورتوں میں جو بصارت کی حصہ ہے وہ مادی جہان کا مشاہدہ نہیں کر سکے گی، برزخی جہان اور قیامتی جہان کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔ اس لیے جو نابینا ہے وہ خواب دیکھ سکتا ہے لیکن یہ مادی جہان نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے سننے کی طاقت ہے، اگر کان مرض کا شکار ہو جائے یا کان میں سننے کی صلاحیت وہ ناپید اور نابود ہو جائے تو جو سننے کی حس ہے مادی جہان میں، یہ درک نہیں، ہماری حس اس مادی جہان کی آوازوں کو درک نہیں کر پائے گی، لیکن برزخی جہان اور قیامتی جہان ہاں اس ادھر کو سن سکتا ہے ہمارا کان۔ یعنی وہ جو سننے کی قوت سماعت، چونکہ قوت سماعت یا حس سماعت تو روح کے پاس ہے، لیکن مادی جہان میں اگر اس قوت سماعت نے فعالیت دکھانی ہے یا درک کرنا ہے مادی جہان کی آوازوں کو تو اسے بنام کان یہ صحیح سالم عضو چاہیے۔ تو بس ہمیں ایک پتہ لگ گیا کہ حواس ہیں، قوت ہے انسانی نفس میں، قوت مدرکہ ہے، یہ درک کرنے کی قوت ہے جو معلومات کو لیتی ہے اور انسانی نفس کے حوالے کرتی ہے۔ اس کے بعد قوت خیال ہے۔ قوت خیال در حقیقت تصویر کشی کرتی ہے، کیونکہ حواس سب کچھ حصہ مشترک کے اوپر عیاں کرتے ہیں اور حصہ مشترک سے وہی ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس پھر عیاں ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ قوت مدرکہ خیالیہ جو ہے وہ تصویر کشی ان چیزوں کی کر رہی ہے۔ بالفاظ دیگر کوئی بھی شخص براہ راست باہر نہیں دیکھ رہا، باہر جو جہان ہے براہ راست کوئی بھی شخص نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ دیکھ رہا ہے جو حواس اسے پہنچا رہے ہیں۔ سائنس بھی آج یہ بات کہتی ہے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے جو سائنٹسٹ تھے، ابن سینا ہیں، خواجہ طوسی رحمہم اللہ اور اس طرح کی شخصیات، وہ اس بات اور نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ جو براہ راست کوئی بھی خلقت باہر کا جہان نہیں دیکھ سکتی۔
یعنی باہر کا جہان اگر ہمیں خوبصورت اور زیبا اور دلکش نظر آتا ہے تو وہ باہر نہیں خوبصورتی، وہ ہمارے اندر حسن خوبصورتی کو اجاگر کیا ہے، اور ابھی آئے گا کہ وہ خوبصورتی حسن نے بھی نہیں اجاگر کی، وہمیات سے تعلق ہے۔ لیکن ابھی ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ براہ راست ہم میں سے کوئی بھی باہر نہیں دیکھتا، بلکہ حواس جو ہم تک پہنچاتے ہیں اور حصے مشترک پر عیاں کرتے ہیں اور اس کی تصویر کشی قوت خیال اپنے طور پہ سامنے نمایاں کرتی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قوت خیال کی آمیزش اور ملاوٹ کے بغیر کوئی چیز پردہ سکرین کے اوپر قائم دائم نہیں رہتی۔ قوت خیال انہیں اپنے طور پہ محفوظ بھی کرتی ہے، اور قوت خیال کا قلم اس کے جو معلومات دی گئی ہیں اسی معلومات کے مطابق اس کی تصویر کشی بھی کرتی ہے۔ مثلا آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ آسمان نیلا نہیں ہے، کیونکہ سورج سے نکلنے والی شعاعوں میں جو زیادہ نمایاں رنگ ہے وہ نیلا ہے۔ اس کے اوپر بھی سائنٹسٹ حیران ہے کہ یہ نیلا رنگ کیوں ہے، چونکہ یہ تو پانی ہو جہاں پہ یا برف پگھلی ہوئی ہو وہاں سے ایک نیلاہٹ سامنے آتی ہے، تو ایک پھر امکان دیتے ہیں کہ ممکن ہے سورج کے اندر پانی ہو اور اس کا جو بیرونی جسے جلد آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیرونی اس کی سطح وہ ہمیں اس طرح سے گرمائش کی صورت میں نظر آتی ہے۔ مختلف احتمالات ہیں بہرحال، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ براہ راست ہم میں سے کوئی بھی ایک چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ جس کو دیکھتا ہے وہ ہے کہ جو حواس کتنا اسے پرفیکٹ پہنچاتی ہیں اس تک معلومات۔ اس لیے ایک ہی چیز کو بعض جانور وہ بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر بیشتر جو جانور ہیں انہیں رنگین نہیں نظر آتا، لیکن بعض کو رنگین نظر آتا ہے۔ بعض جو ہیں وہ لمبائی میں ایک چیز کو دیکھتے ہیں، بعض چوڑائی میں ایک چیز کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ یہ بھیڑ بکریوں کے اوپر جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق بھیڑ کی چونکہ آنکھیں چوڑائی میں اس کی آنکھ کے جو ڈیلے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، تو جب وہ ایک سائڈ کی طرف لے کے جاتی ہے تو پیچھے کا اسے اپنی دم تک سارا کا سارا منظر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جب چارہ کھا رہے ہوتے ہیں یہ جانور تو تب بھی وہ اپنے پیچھے آنے والے شے سے آگاہ ہو جاتے ہیں، یعنی مثلا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو شاید ہم اپنے کندھوں تک ایریا کو دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ اپنے پیچھے کی حد تک دیکھ لیتے ہیں، اپنے آنکھ کے ڈیلے کو بالکل کونے پہ لے جا کے، اور وہ جو اسے دکھاتا ہے بعض ایسے ہیں بھیڑ بکریاں کے ان کی نسلیں ایسی ہیں کہ انہیں رنگین نظر آتا ہے اور ایچ ڈی کیمرے والا رنگین ہے، یعنی انسان جو عام آنکھ سے دیکھتا ہے اس سے زیادہ انہیں خوبصورت اور رنگین نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض پرندے ایسے ہیں کہ انہیں رنگین نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے جانور ہیں جنہیں سارا کا سارا سما بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے، جیسے بلی ہے اسے ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ رات کو بھی بہت بہترین صورت میں دیکھ لیتے ہیں۔ جو رنگین چیزیں دیکھتے ہیں انہیں رات کو چیزیں نظر نہیں آتی صحیح، لیکن جو بلیک اینڈ وائٹ اپنی زندگی میں چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے چونکہ روشنی کوئی فرق نہیں پیدا کر رہی، اس لیے روشنی نہ ہو تو تب بھی ان کے لیے مسئلہ پیش نہیں آتا، اس لیے وہ بہترین طور پہ رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتے۔ بہرحال یہ سائنس سے وابستہ چیزیں ہیں، اس میں ہم نے جو نقطہ ملاحظہ کرنا وہ یہ ہے کہ آنکھ ہماری براہ راست چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی، یعنی انسانی نفس براہ راست چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، وہ حس کے توسط سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا حس جو پہنچائے گی بس وہی اسے دیکھے گا، حس جو پہنچائے گی وہی اسے سنے گا، حس جو لمس کر کے بتائے گی وہی اسے محسوس ہوگا اور وہ معلومات اس کے پاس جائیں گی، اور قوت خیال انہی معلومات کو بعض اوقات بعینی یا اس کے معنی سے سازگار، ان معلومات سے سازگار تصویر کشی نفس کے اوپر ہمارے لے آتی ہے، اور نفس اس تصویر سے مشغول ہوتا ہے، وابستہ ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حس مدرک، یعنی ادراک حسی۔ یہاں پہ حس درک کر رہی ہے انسانی نفس کے لیے، یعنی انسانی نفس وہ حس کی قوت کے ذریعے سے ان معلومات کو لے رہا ہے۔ اسی طرح ایک ادراک خیالیہ ہے، خیال اپنی ہارڈ ڈسک سے بعض معانی کو لے کے اس کی تصویر کشی کر کے پیش کرتی ہے، بعض تصویروں کو جیسے ہیں اسی طرح سے وہ سامنے نمایاں کر دیتی ہے جو حس کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں۔ اسی طرح اندرونی جہان سے یعنی برزخی جہان سے یا عالم عقل جہان قیامتی سے اگر کوئی معنی سپرد کیا گیا انسانی نفس کو،
اور وہ اس کا تعلق خیال سے قائم ہو گیا تو خیال اس کی تصویر کشی کر کے وہ نمایاں کر دے گی اور انسان اسے دیکھ رہا ہوگا۔ مثلا جیسا کہ عرفاء ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دودھ کو پیتا دیکھے یا انگلیوں سے اس کے دودھ نکل رہا ہے یا وہ دودھ کو پی رہا ہے یا پانی کا ذخیرہ دیکھتا ہے اور پانی کے ذخیرے سے ارتباط قائم کرتا ہے تو یہ در حقیقت علم ملنے سے تعبیر ہے، حکمت ملنے سے تعبیر ہے۔ یعنی جس کو بھی علم اور حکمت مل رہی ہے یا یہ کہ اسے حکمت یا علم میسر آئے گا، اس کو وہ حکمت کا معنی وہ خواب میں یا خیال میں اس طرح سے دکھائی دیتا ہے جیسے وہ پانی کے سرچشمے کے ساتھ ہے اور پانی پی رہا ہے یا دودھ پی رہا ہے، دودھ سے تعبیر کیا جاتا ہے حکمت کو۔ اب جس قدر وہ بڑے اور پیمانے پہ حکمت ہوگی اتنے وسیع اور بڑے پیمانے پہ وہ تصویر بھی اس کے لیے آہستہ آہستہ اجاگر ہوگی۔ اس لہٰذا قوت خیال آئینہ ہے جس نے تصویر کو اس آئینے کے اندر نمایاں کرنا ہے، ہر دو کام وہ کر رہا ہے، یعنی ٹی وی اسکرین ہے جس کے اوپر تصویریں آ رہی ہیں۔ اس لیے علماء ذکر کرتے ہیں کہ کسی نے اگر سیر و سلوک کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم اٹھانا ہے، اس کا پہلا وظیفہ یہی ہے کہ اپنی قوت ادراکی یعنی ادراک حسی اور ادراک خیالی ان دونوں قوتوں کو پاک کرے۔ اس لیے مشترکہ طور پہ تمام کے تمام عرفاء و علماء اخلاق وہ آغاز کا جو سفر قرار دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ قوت خیال کو پاک کرو، کیونکہ اگر قوت خیال آلودہ ہے تو وہ پھر ہر معنی کو آلودگی کے ساتھ وہ نمایاں کرے گی، اور اگر کوئی خیر کا معنی آتا ہے تو اسے دھندلا اسے نمایاں کرے گی، نہیں سمجھ آئے گی کہ کیا دیکھا ہے، نہیں اسے صحیح طریقے سے عیاں کر سکے گی، کیونکہ قوت خیال اس نے ہمارے سامنے چیزوں کو عیاں کرنا ہے، تو وہ جس طرح شفافیت کے ساتھ چیز کو عیاں کرے گی، انسانی نفس اس شفاف چیز کے ساتھ ارتباط قائم کر کے غور و فکر کر کے آگے پہنچ سکتا ہے۔ پس قوت خیال کی طہارت مہم چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں ازالت الخواطر، جو کہ ہمارے موضوع سے تعلق قائم ہوتا ہے کہ انسان جب نامحرم کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے یا شہوانی غریزے سے نامحرم کی طرف دیکھتا ہے تو یہاں پہ اس کی قوت خیال آلودہ ہو جاتی ہے۔ جب قوت خیال آلودہ ہو گئی تو پھر وہ آلودہ چیزوں کو نمایاں کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ابن سینا اور رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر فلسفہ مشاء کے جو پیرو تھے، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باقول قوت وہم جزاگانہ ایک قوت ہے اور یہ معنی جزیہ کا ادراک کرتی ہے۔ یہاں تک تشریحات میں نہیں اتنا فرق، لیکن انہوں نے اس کو قوت خیال اور قوت عقل سے جدا ایک قوت قرار دیا ہے۔ ملا سترہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو استاد گرامی تھے میر داماد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے عرفاء، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کے لیے جس طرح تین جہان اللہ تعالیٰ نے اس کو جہان انسانی کے طور پہ خلق فرمایا ہے کہ انسان ان تین جہانوں سے وابستہ زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح تین ہمارے پاس قوت ادراک ہیں، کیونکہ تینوں جہانوں کو درک کرنا انسان ہے۔ مثلا اگر ہم عالم مادہ میں ہیں تو عالم مادہ کو روح نے درک کرنا ہے، اس کی معلومات اور اس کی چیزوں کو جاننا ہے۔ کیسے جانے روح؟ اس کے لیے جسم چاہیے، جسم کا تعلق حس سے قائم ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس حسی ادراک نہ ہوتا اور حسی ادراک جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے سالم جسم نہ ہوتا اور وہ سالم جسم مادی نہ ہوتا تو ہم اس مادی جہان کو درک نہیں کر سکتے تھے۔ بس مادی جہان کو درک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادی جسم اور ان کے ساتھ ادراک حسی کا تعلق قائم کیا۔ برزخی جہان کو درک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادراک خیالی، جسے قوت خیال کہتے ہیں، اس کو خلق فرمایا، اور عالم عقل کو جو مجرد تام ہے یا جہان قیامتی کو درک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر قوت خیال کو خلق فرمایا ہے۔ بس ہمارے پاس تین ادراک ہیں، چار نہیں ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا ایک نتیجہ بھی سامنے آیا، اور سابقہ چونکہ ہم ایک طولانی مقدمہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے انشاءاللہ یہ
بیان آپ کے لیے قابل فہم ہوگا کہ 3 ہمارے پاس کل قوت ادراکیہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں، کیونکہ قوہ انسان کی متعدد قوہ ہیں، قوت انسان کے پاس متعدد ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قوت مدرکہ، جس نے درک کرنا ہے، جس نے جاننا ہے۔ یہ جو درک کرنے کی قوتیں یہ 3 حصوں میں تقسیم ہیں، حکمت مطالعہ کے نظر کے مطابق اور عرفائے گرامی کے نظر کے مطابق 3 ہیں قوت ادراکی ہیں، نہ کہ 4۔ مشاہ 4 کے قائل ہے، لیکن یہ جو فلسفہ حکمت مطالعہ ہے یہ 3 کا قائل ہے، جن میں پہلا ہے قوت حسی، ادراک حسی، دوسرا ہے ادراک خیالی جو کہ ترجمان ہے عالم ملکوت و عالم برزخ کا، اور تیسرا ہے قوت عقل جو کہ عالم عقل، جسے عالم عقول بھی کہتے ہیں یا عالم جبروت بھی کہتے ہیں، یہ جہان قیامتی بھی کہتے ہیں، اس کی ترجمان ہے۔ پھر یہ وہم کہاں سے آیا؟ تو وہم کا تعلق کہتے ہیں کہ یہ قوت عقل کے ساتھ ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اوپر بہترین تحقیق لکھی ہے۔ اس کے اوپر طولانی کلام پایا جاتا ہے، ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی مختلف کتب میں یہ پایا جاتا ہے کلام، اور انہوں نے مختلف دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہمارے پاس قوت وہم جداگانہ کوئی قوت نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا ہے قوت وہم؟ قوت وہم کے لیے 2-3 جملے ہمیں حفظ کرنے پڑیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ جو 2-3 جملے ہیں، ان جملوں کو ہمیں تکرار کے ساتھ آپ یہ کہہ لیں کہ ذہن نشین کرنا پڑے گا۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے ہزاروں یک نکتے، اس میں نقطہ نمبر 515 اسی موضوع پر مشتمل ہے۔ ایک تو انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے شرح العیون میں عقل ساقط کے عنوان سے، الوہم عقل ساقط، اور دوسری انہوں نے گفتگو دقیق طور پہ کی ہے اسی میں ہزاروں یک نکتے 515 نقطہ نمبر 515، اور اسی بات کو وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ نقطہ نمبر 515 جو ہے اپنی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی طرف مراجعہ کریں۔ اسی نقطہ نمبر 515 سے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو اس میں درک لکھا ہے اس سے بعض جملات جو یاد کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ اگر آپ وہ جملات یاد کر لیں آہستہ آہستہ خود غور و فکر کریں گے اور پہنچ جائیں گے۔ ہم خود اپنے، چونکہ ہمارے نفس کی ملکیت ہیں، اور گزشتہ درس میں عرض کیا جا چکا، یہ ملکیتیں حقیقی ہیں نہ کہ ملکیتیں اعتباری ہیں۔ اگر یہ ملکیتیں حقیقی ہیں تو ہمارے نفس سے جدا نہیں ہو سکتی، لہذا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے ہمارے نفس کے اندر یہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، اس کو ہم اپنے طور پہ ایک بڑی حد تک جان سکتے ہیں۔ اس لیے ہم خود حس کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا واقعاً ایسا ہی ہے کہ نفس براہ راست نئی کائنات میں کوئی چیز دیکھ رہا ہے، بلکہ اسلوب سے اس بات کو جانا کہ در حقیقت ہمارے پاس قوت وہم نامی جداگانہ کوئی قوت نہیں ہے، کیونکہ حکمت مطالعہ کی بات وزنی ہے، فلسفی ادلہ میں ابھی ہم وارد نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بے جا طولانیت کا باعث بن جائے گی اور خاص اس کے نتائج سامنے نہیں آ سکیں گے۔ اور ہمیں یہ بات سمجھ بھی آتی ہے، جو تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قوت وہم جداگانہ طور پہ کوئی قوت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قوت وہم؟ ہمارے پاس در حقیقت قوت عقل ہے۔ قوت عقل کا تعلق معانی سے ہے، قوت خیال کا تعلق تصویروں صور سے ہے، وہ عکاسی کرتی ہے، صورت کشی کرتی ہے، ہر معنوں کی تصویر بنا دے گی، اس کا کام ہی تصویر کشی اور تصاویر بنانا ہے، یعنی واقعہ گھڑنا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو، مثلا جذبات محبت کے ہیں تو محبت کے جذبات جب انسان کے اجاگر ہوں تو جس سے مثلا ماں سے محبت ہے تو اس کو پھر پرانے واقعات کی تصویر کشی کرنا شروع کر دے گا اور انسان خیالات کی دنیا میں کھو جائے گا۔ مثلا اپنی والدہ کے پاس گیا ہے، وہ جیسے محبت سے پیش آتی تھیں اور پھر اس کے لیے زحمت مشقت کر کے
مختلف چیزیں اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتی تھیں، یا اور کوئی اس کی مہربانی یاد آئے گی، یہ ساری قوت خیال تصویر کشی کر رہی ہے۔ بس ادھر قبل اس کے کہ ابھی ہم وہ 2-3 جملے یاد کریں، ہمیں تینوں کے وظائف پہلے حفظ کرنے چاہیے۔ ابتدائی ترین وظیفے ہیں یہ ہماری ان 3 قوتوں کے۔ قوت عقل کا وظیفہ ہے معانی کو لینا، وہ صرف معنی سے تعلق رکھتی ہے۔ معنی یعنی فقط اور فقط معلومات، ایسی معلومات جس میں نہ مادہ ہے نہ صورہ ہے، نہ اس کی کوئی شکل بنتی ہے اور نہ کوئی مادی وزن ہے اس کا، ہر 2 چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، خالصتاً معانی سے تعلق ہے۔ قوت عقل کا خالصتاً معانی سے تعلق ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، انسان کے اندر حیوانی تمام خوبیاں بھی ہیں، اور نطق یعنی عقل کی، عالم عقل کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نطق سے مراد ادھر عقول ہیں، عالم عقل یا فرشتوں کی خصوصیات۔ اب اس سے کوئی کسی کی شکل نہیں بنی ہے جب بات کی کہ انسان حیوان ناطق ہے، نہ کوئی قد کاٹ کسی کا سامنے آیا، نہ کسی کی شکل سفید ریش سیاہ ریش داڑھی سامنے آئی، نہ کوئی امامہ سامنے آیا، نہ کوئی سائنٹسٹ ذہن میں آیا، خالصتاً معنی انسان کے ذہن میں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ہیں۔ مثلا نصر ان کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ مدد کرنا ایک معنی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی بھی تصویر نہیں آئی، نہ کوئی واقعہ ذہن میں آیا، نہ کوئی صورت ذہن میں آئی، نہ کوئی شکل ذہن میں آئی۔ بس عقل کا کام کیا ہے؟ جب بھی انسانی روح فقط و فقط معنی کو لے رہی ہو، ایسا معنی جو نہ کوئی شکل و صورت رکھتا ہے اور نہ مادہ رکھتا ہے، تو یہ اس نے کس قوت کی مدد سے لیا؟ قوت عقل کی مدد سے لیا ہے۔ قوت خیال کا کام کیا ہے؟ قوت خیال کا کام صرف اور صرف تصویر کشی ہے، وہ صورت گری کرتی ہے، وہ تصویر کشی کرتی ہے، وہ عکاسی کرتی ہے۔ وہ فلم ساز ایک انڈسٹری ہے انسانی روح کے اندر، اس نے مختلف واقعات کی تصویر کشی کر دینی ہے، مختلف چیزیں بنا دے، شکلیں بناتی رہے گی۔ خیال، قوت خیال ایک ایسا قلم ہے جو فقط تصویریں بنا رہی، لیکن مادہ نہیں ہے ان تصویروں میں۔ لہذا قوت خیال جو ہے وہ تصاویر سے تعلق رکھتی ہے، اسے معنی دیں تصویر بنا دے گی، اسے معلومات دیں جو تصویر بنی ہوئی معلومات ہیں، وہ اس کی بھی تصویر اسی طرح ابھار دے گی یا اس میں ملاوٹ کر کے ابھار دے گی۔ مثلا ایک شخص 14ویں کا چاند دیکھ رہا ہے اور اس میں بڑا غمگین ہے وہ، تو اس 14ویں کے چاند میں اس کو کتوں کے بھونکنے کی آواز آئے گی، کوئی پاگل پن کے دوروں کی ایک تصورات آنے لگ جائیں گے۔ یہ ساری کی ساری تصویر کشی اور یہ واقعے کو اس طرح سے مزین کر کے پیش کرنا، یہ قوت خیال کر رہی ہے، تصویر کشی کر رہی ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ بعض مجنون ہوتے ہیں کہ ان کا جنون جو ہے وہ 14ویں چاند کی صورت میں اپنے اوج پہ پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ تھوڑے ڈرانے قسم کے ڈرامے فلمیں بناتے ہیں، تو وہ اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں کہ سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے اور سنسناٹا ایک منظر ہے اور تاریک ایک رات ہے، اور اس میں ایک بندہ ایک پاگل پن اور مجنون کیفیت میں اپنے اوج جنون تک پہنچا ہوا ہے، اور اس 14ویں کے چاند نے یہ جنون اس کے اندر ابھار دیا ہے۔ لہذا وہ پاگل کتے جو ہیں وہ بھی دیوانہ ور پھر نکل آتے ہیں اور رالیں ٹپک رہی ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری تصویر کشی معلومات کی صورت میں قوت خیال ایک صورت گری کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہیں یہ خالی معنی نہیں ہے، جیسے جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں ذہنوں میں ایک صورت کشی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں اسی کے نفس کے مطابق صورت کشی ہوگی، ساروں کے لیے بالکل یکساں صورت کشی نہیں ہوتی، یعنی کوئی نہ کوئی فرق رہ جاتا ہے۔ اتنا باریک فرق ممکن ہے ہمیں نہ پتہ لگے، بعض اوقات بہت نمایاں فرق رہ جاتا ہے، بعض اوقات باریک فرق رہتا ہے۔ مثلا ہمیں کلی طور پہ منظر ایک جیسا ہوگا، لیکن ممکن ہے کسی کو کھیت نظر آ رہے ہوں، کسی کو درخت نظر آ رہے ہوں، یا کسی نے ایک منظر دیکھا تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ نے درخت کے اوپر وہ چیز نہیں دیکھی تھی، اس کی توجہ ہی نہیں ادھر گئی، یا اس کی قوت خیال نے اسے حفظ نہیں کیا، ایک کی قوت خیال نے حفظ کر لیا۔ لہذا ہر بندے کی قوت خیال اس کے نفس سے متاثر ہے اور اس کے نفس کے مطابق تصویر کشی کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکاشفات کسی شخص کے دوسرے کے لیے قابل فائدہ نہیں ہے،
سوائے ائمہ اہل بیت علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے، کیونکہ وہ کامل ہستیاں ہیں اور وہ اس کمال کی وجہ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن بقیہ جتنے بھی ہیں انسان، چونکہ وہ یک بعدی یک طرفہ ہیں، وہ کامل نہیں ہیں، ان کے نقائص جو ہیں وہ اپنے طور پہ اجاگر رہ جاتے ہیں، لہذا مکاشفہ قوت خیال کی وجہ سے نمایاں ہوتا ہے۔ اب وہ جتنا شفاف ہے انسان کو فائدہ دے گا، لیکن اس میں انسانی نفس کی آمیزش اپنے مطابق ہے۔ وہ مثلا جذباتی ہے، وہ ممکن ہے کہ بڑا نرم دل ہے، ممکن ہے کہ اس کا اندر جو ہے وہ سخت گیری پائی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے منظر کشی کرنے میں ایک دخالت رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک پروڈیوسر ہے، وہ پروڈیوسر جو ہے وہ فوجی مزاج رکھتا ہے، وہ ہر فلم کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایک دہشت گردی کا واقعہ یا دہشت گردی کو کنٹرول کرنا یا لڑائی مار کٹائی کا واقعہ لے آئے گا۔ بعض جو ہوتے ہیں وہ مثال کے طور پہ رومانٹک مزاج ہیں، ان کا مزاج اس نوعیت کا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر کوئی مہربان ہے یا عاشقانہ مزاج ہے، وہ اسی کو زیادہ تصویر کشی کریں گے۔ یہ نفس کی تاثیر ہے۔ ممکن ہے کہ پوری داستان اس طرح، یعنی ایک فلم بنائی ہے، اس فلم کے اندر داستانیں مختلف ہیں، لیکن پروڈیوسر کے اپنے نفس کی آمیزش کی وجہ سے وہ والے سین بہترین بنانے میں کامیاب ہوگا کہ جس میں اس کے نفس کے اندر حساسیت بقیہ کی نسبت غیر معمولی پائی جاتی ہے۔ لہذا قوت خیال کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تصویر کشی کرتی ہے۔ جیسے ابھی 14ویں کی چاند کی میں نے مثال آپ کی خدمت میں دی، لیکن ایک بندہ ہے وہ بڑا سرشار ہے، خوشی کے عالم میں یا جوانی کی اوج پر ہے، اور اس کے اندر شہوانی غریزہ بھی ابھرے ہوئے ہیں۔ وہ 14ویں کی چاند کی جو اب منظر کشی کرے گا وہ اس سے بالکل جدا ہے کہ جو ایک ڈرونی قسم کے احساسات رکھنے والا انسان ہے یا مایوس اور نا امید قسم کا انسان ہے۔ لہذا اس کا جو خیال ہے وہ اب اس کی تصویر کشی 14ویں کے چاند کی کیسی کر رہا ہے کہ نیلاہٹ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور بہار کا موسم ہے اور اس میں خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ اب وہ مختلف اس طرح کے پھر منظر لانے کی کوشش کرے گا اور اس کے اوپر خوشی کا ایک سما طاری ہے اور وہ اس نیلاہٹ میں چل رہا ہے، اور اس طرح سے لگ رہا ہے کہ پانی جب بہہ رہا ہے تو گویا کہ پانی اپنے طور پہ ایک رقص دکھا رہا ہے اور ساتھ ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری جو منظر کشی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں اس کے نفس کے رجحان وہ مؤثر ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادیب جب لکھتا ہے، کبھی بارش کے موسم کو یا سردی میں خزاں کے موسم کو بڑا خوشگوار بنا کے پیش کر دیتا ہے، اور کبھی اسے انتہائی مایوس اور نا امید بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ ساری تصویر کشی کس کے تحت چل رہی ہے؟ قوت خیال کے تحت چل رہی ہے۔ اس لیے شاعری قوت خیال کے تحت ہوتی ہے، تخیل ہے شاعری۔ اس لیے قرآن کریم نے شاعروں کے بارے میں جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، ان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ شعراء جو ہیں یہ اغوا کرنے والوں کی اتباع کرتے ہیں، شیاطین کی اتباع کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ اس لیے قرآن نے اول طور پہ شعراء کی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا ہے کہ شعراء وہ ہر اغوا کرنے والے کی اتباع کرنے والے، اغوا کرنے والے یعنی شیاطین کی اتباع کرنے والوں میں بنتے۔ معنی الاخبار میں انہی شعراء کے بارے میں اسی آیت کریمہ کے ضمن میں امام باقر علیہ السلام کی روایت موجود ہے، یا غالباً امام تقی علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ الشعراء یتبعہم الغاوون۔ اس فرمان الہی کے ضمن میں امام فرماتے ہیں هل رأیت شاعرا یتبعہ احد انما ہم قوم تفقہوا لغیر الدین، غیر الدین ہے۔ کیا تم نے ایسا شاعر نہیں دیکھا کہ ہر کوئی اس کی اتباع کرتا ہے؟ ایک شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، تو اس کے سارے اس شاعر کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہم ہم قوم، یہ جو اتباع کرنے والے ہیں یہ وہ قوم ہے تفقہوا لغیر الدین، انہوں نے دین کو چھوڑ کے غور و فکر کیا ہے، کیونکہ شاعری بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے پاس الفاظ کا مجموعہ ہونا اور مختلف اس کی دقتیں انسانی زندگی اور انسانی معاشروں اور انسانی حالات پہ
تو وہ تب حالات کی عکاسی کر پائے گا، وإلا وہ حالات کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ فضلوا وأضلوا، ان شعراء یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے گمراہ بھی کیا۔ لہٰذا یہ قوت خیال میں اس لیے آپ کی خدمت میں بار بار تکرار سے عرض کر رہا ہوں کہ وہم کو سمجھنے کے لیے خیال کے ساتھ ارتباط لازم ہے، کیونکہ ابھی ہم جو ایک جملہ پڑھیں گے اس میں تعریف ہی وہم کی ہے کہ جب بھی عقل قوت خیال سے رابطہ قائم کر لیں اسے کہتے ہیں وہم۔ جب بھی عقل قوت خیال سے تعلق قائم کر لے اسے وہم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا حالات انسانی نفس اپنی زندگی میں ان واقعات اور حوادث، خوشی اور غمی، اس سے بہت بڑے پیمانے پہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے حالات انسان دیکھتا ہے، اور بعض ایسے افراد ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو انسانی نفس وہ حساس ہوتا ہے، وہ درک کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا کسی جگہ پہ وفات ہو گئی تو فوت ہونا والا میت کیسے پڑی تھی، اس کے لواحقین کیسا برتاؤ کر رہے تھے، آس پاس کے لوگ کیا کر رہے تھے، کیسا سما چھایا ہوا تھا۔ خوشی کا جب ماحول ہوتا ہے تو اس وقت کس طرح کی طبیعتیں اور کس طرح کے احوال ہوتے ہیں۔ ایک سادہ انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی روٹین لائف اور اس کی خوشی غمی اور اس کے نفع نقصان کے وقت تاثرات، وہ ساری چیزوں کو ایک عام بندہ نوٹ کرتا ہے، لیکن جو حساس ہوتے ہیں اور الفاظ کی دنیا سے اچھا ربط رکھتے ہیں تو وہ پھر اس کی منظر کشی اچھی کرتے ہیں۔ منظر کشی اچھی کرنے میں اگر بے فائدہ شاعری ہے، بے فائدہ ادب ہے، یہ شیطان کی جانب سے ہے، یعنی اس میں کوئی پیچھے دخل نہیں ہے۔ وہ جتنے بہترین قافیے بنائے گا، جتنے بہترین جملے وہ جو ہے وہ اسے صادر کرے گا، جتنے خوبصورت نظم کو وجود دے گا، جیسے عموماً گانے اسی طریقے سے ہوتے ہیں، یا ٹون اس کی ایجاد کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ ایک ٹون اور ایک موسیقی ایسی ایجاد کرنا کہ وہ پھر پوری دنیا کے اندر چھا جائے، کیونکہ وہ شیطان کو ولایت بھی شقاوت کے اعتبار سے وسیع دی ہے۔ جیسے سعادت کے اماموں کو سعید افراد کے اوپر ایک وسیع اور باکمال ولایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسی طرح شقاوت کے اماموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسیع قدرت اور وسیع ولایت دی ہے شقاوت اور اغوا کرنے کی۔ لہذا یہاں پہ وہ ایسے افراد اور ایسی ارواح سے تعلق شیاطین قائم کرتے ہیں کہ جو باصلاحیت ہیں، پھر ان کے اوپر وہ وحی کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وحی کا تعلق جو ہے وہ قائم ان سے کرتے ہیں کہ ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، کہ یہ اپنے اولیاء کی طرف ان شیاطین وحی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے الجھیں، مجادلہ کریں، بحث مباحثہ کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان شیاطین اور ان کے اولیاء کی پیروی کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم مشرک پھر ہوگے۔ یہ والا شرک ہمارے ہاں نہیں بیان کیا جاتا، اور وہابی حضرات کو بھی یہ والی آیت نظر نہیں آتی، کیونکہ گناہ تو ہو رہے ہیں تو ان کے مطابق تو ظاہر آیت سے استفادہ کرتے ہوئے انہیں سب کو مشرک قرار دینا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ قوت خیال کا مقصد کیا ہے؟ در حقیقت قوت خیال وہ تصویر کشی کرتی ہے۔ قوت حس کیا کرتی ہے؟ قوت حس مادہ اور شکل دونوں سے رابطہ قائم کرتی ہے، یک بعدی نہیں ہے، وہ مادہ اور شکل ہر دو سے تعلق قائم کرتی ہے قوت حس۔ بس یہ تین آپ کے پاس اب قوتیں آ گئیں۔ ایک ہوگی قوت حس، وہ اس کا مادہ سے بھی تعلق ہے اور شکل سے بھی تعلق ہے، یعنی جو چیز وزن خارج میں رکھتی ہے اس سے تعلق قائم کر کے اس کے وزن کی معلومات بھی لے گی، اس کی شکل کی معلومات بھی لے گی، لیکن جب روح کو منتقل کرے گی تو تب وہ مادہ نہیں منتقل ہوگا، اس لیے قوت خیال اسے اپنے پاس سنبھال لیتی ہے۔ ہم نے یہ گزشتہ درس میں بھی پڑھا کہ حس جو کچھ بھی نوٹ کرتی ہے، درک کرتی ہے، معلومات حاصل کرتی ہے، اس کی ہارڈ ڈسک کون ہے؟ قوت خیال، کیونکہ بدون مادہ اس کے سامنے لے کے آ رہی ہے حس۔ مادہ اسی دنیا میں رہنے دیتی ہے لیکن اس کی شکل منتقل کر دے، جیسے آگ جل رہی ہے آپ کے سامنے، جب آگ جل رہی ہے تو آگ پوری آگ کو منتقل کرتی ہے حس، تو پوری آگ کو نہیں، لیکن آگ جیسی اپنی خصوصیات کے ساتھ جل رہی ہے، نورانیت دکھا رہی ہے، حرارت پیدا کر رہی ہے، یہ سب کی سب معلومات آپ کو حس منتقل کر رہی ہے، لیکن بدون
مادہ، اگر مادہ منتقل ہوتا تو اندر آگ لگ جانی چاہیے تھی، اگر برف کی معلومات منتقل ہوتی تو ٹھنڈک پڑ جانی چاہیے تھی، پانی کا تصور ہوتا تو پیاس بجھ جانی چاہیے تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ مادہ نہیں منتقل ہوتا، لیکن مادہ سے تعلق قائم کر لیتی ہے۔ بس حس کا مادہ اور شکلوں دونوں سے تعلق ہے، خیال کا فقط اور فقط شکلوں سے اور صورتوں سے تعلق ہے، اور عقل کا نہ مادے سے تعلق ہے نہ صورت سے تعلق ہے۔ یہ بات جب ہم جان گئے، آگے بڑھیں، وہاں ہمارے پاس اب عقل ہے، اس نے صرف معنی سے تعلق قائم کرنا ہے۔ اگر معنی معین ہو، جزئی ہو، تو اس کو کہتے ہیں، اس ادراک کو کہتے ہیں وہم، اور اگر معنی کلی ہو، جامع ہو، اس ادراک کو کہتے ہیں عقل۔ لہذا وہم کے بارے میں اب وہ کلمات جو ہم نے یاد کرنے ہیں اور اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں پہلا جملہ یہ ہے کہ وہم مرتبہ نازلہ عقل ہے۔ عقل کا سب سے نچلا مرتبہ وہم ہے، عقل کا سب سے نچلا مرتبہ نازلہ عقل ہے، سب سے نچلا مرتبہ عقل کا وہم ہے۔ یہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 1001 نقطے، نقطہ نمبر 515، اس کی پہلی عبارت یہ ہے کہ غرض ما در این نقطے این است کہ وہم مرتبہ نازلہ عقل است۔ یعنی ایک قسم کی اردو اتنی آسان ہے کہ اردو ترکیب بھی یہی بنتی ہے جو فارسی ترکیب ہے، کہ عقل کا سب سے نچلا کون سا مرتبہ؟ وہ وہم ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی جسم کا سب سے اوپرلا مرتبہ کون سا اونچا ہے؟ وہ دماغ ہے، اور سب سے نچلا وہ ہے پاؤں۔ یا اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اوپر کے دماغ استعمال نہ کہتے ہیں اس کی عقل ٹخنوں میں ہے۔ مثلا ایک محاورہ بول، یعنی یہ بالکل نچلی سطح کا انسان کا جو سب سے نچلا مرتبہ ہے۔ اب انسان وہ بھی انسان ہے، جو پاؤں ہے وہ بھی ہمارا جسم ہے، جو بالا ہے وہ بھی ہمارا جسم ہے، لیکن جیسے پاؤں سے اوپر ہم جاتے جائیں گے اس کا مرتبہ بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا، اس کی خصوصیات بلند سے بلند ہوتی چلی جائیں گی، اور اس خصوصیات کے نتیجے میں جو چیزیں صادر ہونے والی ہیں اس سے وہ بھی بلند سے بلند ہوتی چلی جائیں گی۔ چونکہ دماغ کا کام مثلا سوچنا ہے، آرڈر دینا ہے، سارے کے سارے جسم کا ہر ذرہ کس کو سگنل پہنچاتا ہے؟ دماغ کو سگنل پہنچاتا ہے۔ یہ دماغ کا پرزہ اگر درست اور سالم ہو تو انسانی عقل کام کر سکتی ہے، ورنہ مثلا قوت عقل کا عضو کہاں ہے؟ حواس کے تو ہمیں پتہ ہے 5 سینسز ہیں، مثلا قوت بصارت، دیکھنے کی قوت، اس کے لیے عضو کون سا ہے؟ آنکھ۔ قوت سماعت، اس کے لیے عضو کان۔ قوت لامسہ، اس کے لیے لمس ہے، پورے بدن لمس ہے۔ قوت ذائقہ، ذوق، چکھنا، جیسے زبان ہے۔ اور قوت شامہ، سونگنے کی قوت، وہ ہے ناک، سونگنے کی قوت۔ اسی طریقے سے عقل نے اگر کام کرنا ہے اس کائنات کے مادی جہان کے اندر، تو قوت عقل کے لیے وہ سالم کون سا عضو ہے؟ وہ ہے دماغ۔ دماغ سے عقل سوچتی ہے، اسی لیے یہ سارے کے سارے حواس دماغ تک پہلے پہنچاتے ہیں، ڈائریکٹ انسانی روح کو منتقل نہیں کرتے۔ کان ہو، آنکھ ہو، لمس ہو، سونگنا ہو، چکھنا ہو، سارے کے سارے دماغ کو سگنل پہنچاتے ہیں، اس تک معلومات پہنچاتے ہیں، اور دماغ سے پھر آگے منتقل ہوتا ہے انسانی روح کو۔ ڈائریکٹ انسان کی روح کا بدن کے تمام حواس سے بدون دماغ رابطہ نہیں ہوتا، اس لیے دماغ کا آگے پیچھے ہو جائے کسی کا تو اس کو سگنل نہیں پتہ لگتے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ لمس اس کو، ان میں سب سے جو اہم قوت ہے وہ کون سی قوت ہے؟ ویسے تو ساری قوتیں مہم ہیں، لیکن بعض ایسی قوتیں ہیں کہ جس کی مثال ہے احاطے کی سی، وہ ہے لمس۔ پوری بدن پہ ایک ذرہ کوئی ہمارے بدن سے ٹچ ہوتا ہے وہ فوراً دماغ کو اطلاع دے دیتی ہے، گویا کہ پورے جسم کا احاطہ ہمارے لمس نے کیا۔ لیکن مجرد دنیا سے سب سے قریب ترین کون سی حصہ ہے؟ جو تجرد سب سے کم مادی ہے، وہ ہے سماعت۔ اس لیے جو سن کر لیتا ہے یہ انسانی عقل کے سب سے قریب ہے۔ جو دیکھ کے سمجھتا ہے، جیسے بچے اسی طرح پروان چڑھتے ہیں، بچے جو ہیں وہ سب سے پہلے لمس کر کے لیتے ہیں، جیسے شیرخوار بچہ ہوتا ہے، وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا پھر یعنی وہ زبان سے چکھ کے لیتا ہے،
ہر چیز چکھے گا بچہ. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ اٹھا کے فوراً منہ میں ڈالتا ہے جاننے کے لیے، اس کے بعد لمس کرتا ہے، اس لیے وہ چل نہیں سکتا، گھٹنوں کے بل وہ رڑ کے جائے گا. اگر تاروں کو ہاتھ لگا کے چیک کرے گا تار کیسی ہے، کیڑے کو ہاتھ لگا کے دیکھے کیڑا کیسا ہے، ہر چیز کو ہاتھ لگائے گا اور انسان اسے پکڑتا رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر دیکھنے کی قوت جاگ جاتی ہے، اب وہ دیکھ کے لیتا ہے، اسے نہ اب چکھ کے لیتا ہے نہ لمس کر کے لیتا ہے، اس لیے اب وہ کارٹونوں میں فلموں میں کھیل کود کی طرف زیادہ بڑھ جائے گا. پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے اب وہ سن کے لیتا ہے. یہ تعلیم کا طریقہ کار ہے، کیونکہ یہ تجرد کے سب سے قریب ترین صفت ہے انسان کے، لہذا دیکھنا اور سننا اس کو بقیہ قوتوں کے اوپر پھر فوقیت دی گئی. لہذا آپ نے اس عبارت کو محفوظ کیا اپنے پاس کہ وہم مرتبہ نازلہ عقل ہے بے عبارت دیگر. یہ علامہ حسن عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے. و بے عبارت دیگر یعنی بالفاظ دیگر. وہم عقل ساقط است یعنی الوہم عقل ساقط، عقل ساقط. بس ہمارے پاس عقل کے پھر ایک ہی قوت عقل ہے، ایک ہی قوت عقل ہے، لیکن اسی قوت عقل کا ایک دفعہ کردار ہے فعال متحرک، اور ایک دفعہ ہے اس کا غیر فعال غیر متحرک. صحیح ہے، اسے کہتے ہیں ساقط. اگر قوت عقل فعال ہو متحرک ہو تو اس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں، لیکن اگر یہ کیا ہو کہ غیر فعال ہے، غیر فعال سے مراد ہے ادراک کلی نہیں کر رہی. ساقط سے مراد نہ سقط کرنا یعنی گرنا ہے، وہی نازلہ. ادھر مراد غیر فعال سے ہماری چلنا آن ہونا اور آف ہونا نہیں ہے، کیونکہ بالآخر قوت وہم بھی تو چیزوں کو پکڑ رہی ہے نا، اس اعتبار سے تو فعال ہے. اس لیے یہاں پہ بھی ساقط سے مراد ہے عقل اپنے مرتبے سے نیچے گر گئی، نیچے آ گئی، یعنی گر کے خیال کے اوپر آ گئی. کس سے اس نے تعلق قائم کر لیا؟ خیال سے تعلق قائم کر لیا. اس نے نیچے کی طرف ہے خیال، یعنی حیوانی خصلت نیچے ہے، انسان بالا ہے. لیکن کوئی انسان صرف حیوانی خصلتوں میں رہ جائے، کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا کام ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو مرحلہ ہے یہ حیوانی، ہم کہیں گے کہ یہ جو حیوانی مرحلے پہ گر گیا ہے یہ ساقط انسان کو، اس نے سقوط انسانیت کو دے دیا. سقوط اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں کی حکومت سقوط کر گئی یعنی گر گئی، فلاں کی عقل گر گئی یعنی اپنے نچلے مرتبے کے اوپر آ گئی. جیسے بعض ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ نے تمہیں ٹانگیں دی ہیں، سر کے بل کیوں چلتے ہو، ٹانگوں کے بل چلو. تو اس نے اب اپنے گرا دیا اپنے آپ کو. صحیح ہے. تو یہی ہے کہ اس لیے اس کو کیا کہا کہ عقل ساقط ہے. یا تیسرا ایک کلمہ، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے وہی تشریح علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ مشاولے 4 قوتوں کے ادراک کے قائل ہیں اور حکمت مطالعہ 3 قوتوں کے ادراک کے قائل ہیں. اسی میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک اور بات بیان کرتے ہیں. یہ تیسرا جملہ ہمیں یاد کرنے والا ہے کہ فالقوت العقلیہ وہم کیا ہے، خود بتاتے ہیں. یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ آخری حصہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ میں یہ پوری عبارت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا جو کہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. فالقوت العقلیہ، قوت عقلیہ المتعلقۃ بالخیال، جس نے تعلق کس سے قائم کر لیا ہے؟ خیال سے تعلق قائم کر لیا. هو الوہم، یہ قوت کیا ہے؟ یہی وہم ہے. بس وہم کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ قوت خیالی عقلیہ جس نے خیال سے تعلق قائم کر لیا. یہ پوری عبارت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. اعلم ان الوہم عندنا، مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاسفار اربعہ اس میں ذکر کرتے ہیں، اب کتاب اسفار میں، کہ جان لو کہ وہم ہمارے نزدیک وَإِن كَانَ غَيْرَ الْقُوَّةِ الَّتِي ذُكِرَتْ، جو ہم پیشے ذکر کر چکے ہیں ان قوت کے علاوہ یہ قوت ہے اگرچہ، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَتْ لَهُ ذَاتٌ مُغَايِرَةٌ لِلْعَقْلِ، لیکن یہ آپ کو بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہم کوئی عقل سے جدا قسم کی قوت نہیں ہے. صحیح ہے. کوئی وہم نامی ذات نہیں ہے ہمارے نفس کے اندر، ہمارے یعنی لیست لہو ذات، وہم کے لیے کوئی
ذات نہیں ہے، کوئی اس نام کی قوت نہیں ہے۔ مغایرۃ للعقل، جو عقل سے مغایر ہو، جدا ہو، اس کے غیر ہو، عقل کے غیر کی صورت میں وہم نہیں ہے، عقل یہ بل ہوا عبارت، بلکہ وہم کیا ہے، کس سے عبارت ہے؟ عن اضافت الذات العقلیہ الی شخص جزئی، کہ جب بھی آپ ذات عقل کو، قوت عقل کو اضافہ کریں گے ایک شخص جزئی کی طرف، کسی بھی جزئی شے کی طرف جب بھی آپ اضافہ کریں گے وہم کہلائے گا۔ بالفاظ دیگر، اگر قوت عقل کے ذریعے سے کلی کی بجائے جزئی چیزوں کا ادراک شروع ہو جائے، کلی اور جزئی میں کیا فرق ہے؟ یہ مفاہیم اور ادراک معلومات کی دنیا کا ہے۔ خارج میں کوئی چیز کلی جزئی نہیں ہوتی، خارج کے اندر افراد موجود ہیں، اشیاء موجود ہیں، ان اشیاء سے ایک مرتبہ حس استفادہ کرتی ہے، تو حس جب بھی لے کے آئے گی وہ ان اشیاء کی خصوصیات سمیت اسے لے کے آئے گی۔ ادھر ہمارے پاس پھر دو نظریات ہیں، اس کو مختصر اشارتاً عرض کر دیتا ہوں چونکہ اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ ایک مشاء کا نظریہ مشاء تجرید کی قائل ہے، اور ایک انتزاع کا نظریہ ملا صدرہ انتزاع کے قائل ہے۔ انتزاع یعنی لے لینا، اٹھا لینا۔ مثلا آپ نے ایک چیز کو زمین پہ پڑی ہوئی تھی، اٹھا لیا اوپر، ہم کہیں گے کہ انتزاع من الارض، زمین سے اس نے اسے اٹھا لیا، صحیح ہے، انتزاع۔ یا جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا کہ نزع، مثلا نزع لباس، لباس اتار کے الگ کر دیا، صحیح ہے، لباس کو اس سے لے کے جدا کر دیا۔ انتزاع اور نزع میں ہوتا ہی ہے کہ وہ چیز وہاں سے اٹھا لی گئی، اب وہاں پہ ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن وہاں سے اس نے اپنے لیے اٹھا لی چیز، وہ جو اس نے اٹھائی ہے وہ اس طرح سے وہاں پر ممکن ہے کہ نہ ہو بلکہ اپنی دیگر خصوصیات کے ہمراہ بھی ہو۔ بہرحال کیا مطلب تجرید اور انتزاع، نظریہ تجرید اور نظریہ انتزاع میں کیا فرق ہے؟ انسان عقل کے مرتبے کے اوپر یہ کام کرتا ہے، کیونکہ قوت حس اور قوت خیال ہمیشہ جزئی چیزیں بناتی ہے۔ جزئی چیز سے مراد ہے وہ معلومات، وہ مفہوم، اگر آپ اس کو اپنے نفس سے باہر خارجی دنیا، جو آپ کے نفس سے خارج دنیا ہے، اس مفہوم یا معلومات کو اپلائی کرنا چاہیں تو ایک سے زائد کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں جزئی۔ اس لہٰذا جزئی ہمیشہ مفہوم ہوگا، جزئی ہمیشہ معنی ہوگا، معنی اور مفہوم کے علاوہ کوئی چیز بھی جزئی نہیں ہوتی۔ لہٰذا مثلا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گلاس جزئی ہے یا یہ گلاس کلی ہے، فلاں فرد جزئی ہے، فلاں فرد کلی ہے، نہیں ہے۔ خارج کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ جزئی اور کلی نہیں ہوتی۔ انسانی نفس جو ہے، جب قوت ادراکیہ جو اس کی ہیں، قوت ادراکیہ میں ادراک حسیہ، ادراک خیالیہ، ادراک عقلی ہے، ان مراحل میں جب بھی ادراک حسی ہوگا یا ادراک خیالی ہوگا تو وہ ہمیشہ معلومات جزئی ہوں گی، یعنی اگر آپ اس کو اپلائی کرنا چاہیں تو وہ ایک جگہ یا ایک واقعے سے زائد کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتی، چیز اس کے اوپر منطبق اس سے زائد نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اپنے والد کا تصور کرتا ہوں، میرے والد، اب یہ میں نے جو تصور کیا حسی ہے یا خیالی بھی ہو سکتا ہے میرے اندر، تو ہر دو صورتوں میں چونکہ وہ میرے ایک نسبت ہونے کی وجہ سے، زمان مکان کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں دخیل ہوتی ہیں، یعنی بالفاظ دیگر جب حس معلومات آپ کے ذہن میں منتقل کرتی ہے تو وہ زمان مکان اور دیگر خصوصیات سمیت ایک معلومات کو منتقل کرتی ہے۔ اس زمان مکان اور دیگر خصوصیات کی وجہ سے وہ معلومات اس قابل نہیں رہتی کہ کسی اور شے کے اوپر بھی منطبق ہو سکیں یا اپلائی ہو سکیں۔ یہاں پہ ابن سینا قائل تھے کہ قوت عقل یہ کام کرتی ہے کہ وہ پھر دیگر خصوصیات کو جدا کرتی ہے، تجرید کہتے ہیں جدا کرنے کو، صحیح ہے، الگ الگ کرنا۔ تو مشاء، فلسفہ مشاء کس بات کا قائل ہے کہ وہ ایک مفہوم کو زمانہ اس سے جدا کر دے گی، مکان اس سے جدا کر دے گی، اس کے جو اپنی ذاتی خصوصیت ہے، طول اور عرض اور رنگ اور فلاں فلاں چیزیں وہ جدا کر دے گی۔ اب جو پاس اس کے رہ جائے گا اندر، یعنی اخروٹ اور اس کا چھلکا اور اس کے دیگر جھلی وغیرہ جدا کر دی، تو اب وہ جو اندر اصل مغز رہ گیا ہے وہ تو پھر بہت ساری جگہوں پہ اپلائی ہو سکتا ہے۔
تو ابن سینا اس اعتبار سے اسے کلی کہتے تھے۔ لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ جس طرح آپ خارج میں دیکھتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ بڑی بھڑک رہی ہے اور مختلف طرح کے چنگاریاں اس سے نکل رہی ہیں، آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی قوت خیال نے، کیونکہ حس نے اسے بتائی یہ باتیں، تو قوت خیال نے وہاں سے اسے پکڑ لیا اور اپنی سطح کے اوپر ایک تصویر یا ایک معلومات یا ایک مفہوم کو لے لیا، انتزاع کیا اس سے کیا کیا؟ انتزاع۔ اب خارج میں بھی یہ آگ اور آپ کے نفس کے اندر بھی ہے آگ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آثار کا فرق ہے وہی آگ، بعینہ ہی وہی آگ ہے۔ خارج میں جو آگ ہے اس کے مادی وجودی کیا ہیں؟ اثرات ہیں، آثار ہیں، اور جو خیال میں آگ ہے اس کے اپنے آثار ہیں، صحیح ہے، اس کے اپنے آثار ہیں۔ آگ وہی ہے، صرف جگہ کا فرق ہے۔ ایک مادی جہان میں آگ ہے، اس کی مادی خصوصیات ہمراہ ہے، ایک آپ کے خیال میں آگ ہے، اس کے اسی جہان کے مطابق اس کی خصوصیات ہیں، وہاں سے اس نے انتزاع کی ہے۔ اسی طرح سے عقل آ کے انتزاع کرتی ہے خیال کی دنیا سے۔ عقل براہ راست وہ خارج سے انتزاع نہیں کرتی، کہاں سے کرے گی؟ خیال سے اس نے اٹھایا اور عقل کے مرحلے کے اوپر پہنچایا۔ اسے کہتے ہیں دنیا انتزاع، نظریہ انتزاع۔ پھر عقل جو ہے اسے کلیات کے دائرے میں لاتی ہے، ایک کلی مجموعہ بنتا ہے، بہاری مجموعہ، مفاہیم کلیہ ماہویہ، ایک مجموعہ بنتا ہے منطقیہ، ایک مجموعہ بنتا ہے فلسفیہ۔ یہ کلیات کی دنیا، یہ عقل کی دنیا اس طور پہ سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ملا صدرہ کیا بیان کرتے ہیں کہ عقل نے تو ماہوی یا منطقی یا فلسفی مفاہیم کی سطح کے اوپر کلیات کو درک کرنا تھا، لیکن ادھر عقل کیا کرنے بیٹھ گئی؟ وہ کام جو حسی اور خیالی ہے وہ والا کام کرنے بیٹھ گئی عقل۔ لہذا اگر عقل جو ہے وہ حس اور خیال کی سطح کے اوپر آ کے صرف جزئی چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے تو اس کو کیا کہا نام دے دیا انہوں نے؟ وہم کا نام دے دیا۔ اس لیے آپ نے یہ عبارت کا حصہ دیکھا کہ اضافت الذات العقلیہ الی شخص جزیہ وتعلقها بها، اور ذات عقلیہ کا اسی شخص جزی سے تعلق، وتدبیرها له، اور اسی ذات عقلیہ کا اس شخص جزی کی تدبیر کرنا، صحیح، تدبیر اس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے چارہ جوئی کرنا، اس کے ساتھ مصروف رہنا، تدبیر کرنا، اس کو کیا نام دے دیا؟ وہم۔ پھر آگے یہ عبارت جو آغاز میں پڑھی تھی، فالقوۃ العقلیہ المتعلقہ بالخیال هو الوہم، وہ قوت عقلیہ جو خیال کے ساتھ تعلق قائم کر لے اسے کیا کہتے ہیں؟ وہم۔ کما ان مدرکات ہی المعانی الکلیہ المضافہ الی الصور الشخصیہ الخیالیہ ولیس للوہم فی الوجود ذات اخرى غیر العقل۔ کہتے ہیں جس طریقے سے اس کے مدرکات جو ہوتے ہیں، یعنی عقل کے جو مدرکات، عقل جن کو درک کرتی ہے، وہ معانی کلیہ ہیں کہ جن کو خیالی شخصی صور سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ قوت خیال کہاں سے انتزاع کرے؟ مثلا قوت عقل کہاں سے انتزاع کرے گی؟ جس طرح قوت خیال نے جو انتزاع کیا وہ خارج میں تھا، اسی طرح قوت عقل جتنی بھی کلیات کو اخذ کرے گی وہ قوت خیال سے کسب کرے گی، نہ کہ خارج سے ڈائریکٹ کسب کرے گی۔ واضح یہ بات ملا صدرہ کا یہ نظریہ۔ اس لیے قوت خیال سے عقل ایک دفعہ تعلق قائم کر کے جہان کلیات کو آباد کرتی ہے، یہ قوت عقل کہلائے گی۔ لیکن ایک دفعہ قوت خیال سے تعلق قائم کرتی ہے تو اسی کی سطح پہ گر جاتی ہے، یہ کیا کہلائے گی؟ وہم کہلائے گی۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ برے لوگوں کو صحیح اصلاح کرنے گیا، مثلا نشئی تھے، ان کی تربیت کے لیے گیا، تو چند دنوں بعد پتہ لگا یہ بھی چرس بھنگ کا عادی ہو چکا ہے۔ ایسے کئی نمونے موجود ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ جو اصلاح کرنے والا ہے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، لیکن ایک فرد ہے اس نے ان کو بری عادات سے چھڑوا کے، چوری چکاری اور اس طرح سے دیگر فسادات سے نکال کے ان کے نفس کی اصلاح کی اور راہ راست کے اوپر گامزن کیا۔ یہ عقل ہے۔ دونوں نے ایک ہی جگہ سے رابطہ قائم کر کے کیا۔ ایک نے اپنی سطح سے نیچے نہیں آئی عقل، لیکن نیچے والے کو اوپر لے آئی،
صحیح ہے، خیال کی دنیا سے اوپر لا کے اسے کلی بنا دیا، لیکن ایک ہے کہ عقل نے جب رابطہ قائم کیا ادھر ہی گر گئی، اسے کہتے ہیں وہام۔ تو اس لیے انہوں نے یہ عرض کیا کہ صورہ شخصیہ خیالیہ کی طرف ہی اس کی اضافت ہے جو معنی کلیہ ہیں، لیکن لہذا وَلَيْسَ لِلْوَهْمِ وہم کے لیے وجود کی دنیا میں کوئی ذات عقل کے علاوہ کوئی اور اس کی جدا ذات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کما ان الکلیہ الطبیعیہ والماہیہ من حیث ہی لا حقیقت لہما غیر الوجود الخارجی او العقلی، جیسے کہ آپ کلی طبیعی کہ یہ انشاءاللہ کسی اور مورد میں ہم دیکھیں گے، اور ماہیت من حیث ہی فقط ماہیت کو دیکھیں، مثلا فقط اور فقط انسان کو دیکھیں، ہر چیز سے کنارہ کش ہو گئے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو خارج میں وجود پائے جاتے ہیں یا عقل میں اس کا ایک مفہوم کلی پایا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بات آئی، اور پھر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں وَالْحُجَّةُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، جو ہم نے ذکر کیا اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ قوت واہمیہ، کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس عبارت کو اب ہم اگلے درس میں سمجھیں گے، اور یہاں سے ہمارے پاس اخلاق کی دنیا میں ہم وارد ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے صرف ترجمے کی حد تک آپ دیکھ لیں کہ ان القوت الواہمیہ، کہ قوت واہمیہ اذا ادرکت، جب درک کرتی ہے عداوت شخص معین، ایک شخص کی دشمنی کو، یہ ایک شخص کی دشمنی کو وہ درک کرتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ میرا دشمن ہے، یعنی فلاں شخص ہے جو ہر جگہ پہ میرے خلاف کام کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو جب اس نے جان لیا کہ یہ شخص ہے جو مجھے برا بھلا کہتا ہے، نفرت کرتا ہے اور پروپیگنڈے کر رہا ہے، تو یہاں پہ اب اس ایک شخص کی دشمنی کو جاننا، دشمنی جو ہے یہ کوئی شکل رکھتی ہے، دشمنی کا ہونا کوئی صورت رکھتا ہے، کوئی مادہ رکھتا ہے، نہ مادہ نہ صورہ، لہٰذا یہ معنی ہے یا نہیں؟ بس یہ جو اگر معنی ہے، اور وہ پھر یہ معنی کو در کون سی قوت کرتی تھی؟ عقل جب در کر رہی ہے تو یہ کلی طور پہ کر رہی ہے یا ایک شخص کی جانب سے کر رہی ہے؟ اگر ایک شخص کی جانب سے یہ کر رہی ہے تو یہاں پہ وہ وہم کہلائے گا، وہم کے ذریعے سے ایک شخص کی دشمنی انسان جو ہے وہ ادراک کرتا ہے۔ فَأَمَّا أَن تَكُونَ مُدْرِكَةً لِلْعَدَاوَةِ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ وَإِمَّا أَن تَكُونَ مُدْرِكَةً، اما پڑھیں گے، یا تو یہ جو قوت ہے یہ اس عداوت و دشمنی کو در کر رہی ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ وہ ایک شخص معین کی جانب سے، معنی تو در کر رہی ہے لیکن شخص معین کی جانب سے نہیں، یا نہیں وہ کر رہی اس دشمنی کا درک کر رہی قوت عقل، مگر یہ کہ ایک شخص معین کی جانب سے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اختلاف آ جاتا ہے کہ فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ، یعنی جو ہمارے پاس پہلی صورت بن رہی تھی کہ جس میں ایک شخص معین کی جانب سے اس نے ادراکات کیے ہیں، تو یہ ہمارے پاس وہم ہے۔ پھر آگے ایک اور چیز ذکر کرتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور یہاں پہ بھی اس کا بیان ایک حد تک آپ کے سامنے ہے کہ فَالْوَهْمُ قَدْ أَدْرَكَ عَدَاوَةً كُلِّيَّةً، کہ بعض اوقات جو وہم ہے وہ کلی طور پہ دشمنی کا ادراک کرتا ہے۔ اگر وہم کلی طور پہ دشمنی کا ادراک کرنے لگ جائے فَالْوَهْمُ هُوَ الْعَقْلُ، تب وہم بھی کیا بن جائے گی؟ عقل بن جائے۔ اس میں اختلاف کہاں پہ؟ چونکہ ہم نے اسے جو پہلی صورت پڑھی، کیونکہ دو صورتیں انہوں نے ذکر کر دی، کہتے ہیں فَإِمَّا أَن تَكُونَ، یہ قوت واہمیہ، ان تکونہ میں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ قوت واہمیہ کی طرف۔ اگر قوت واہمیہ درک کرے عداوت کو، لیکن لا من حیث انہا فی شخص المعین، عداوت کو تو کیا لیکن شخص معین کی جانب سے نہیں کیا، او لم تدرکھا، یا قوت واہمیہ نے اس کو درک نہیں کیا الا من حیث انہا فی شخص المعین، شخص معین کی جانب سے کیا ہے، بس عداوت کو تو اس نے درک کر لیا قوت واہمیہ نے، لیکن عداوت ایک دفعہ شخص معین کی جانب سے نہیں ہے اور ایک دفعہ ہے۔ اگر شخص معین کی جانب سے بلا شک و شبہ یہ وہم ہے، لیکن اگر شخص معین کی جانب سے نہیں ہے بلکہ کلی طور پر ہے، تو یہاں پہ وہم کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ عقل میں، اور یہی عقل اخلاق کہلاتا ہے۔ جتنے بھی قضایا
اخلاقیہ ہیں وہ در حقیقت بنتے ہی اسی جہت سے ہیں، کیونکہ اخلاق کا جو تعلق ہے، علم اخلاق کا، ان کے قضایا کا تعلق انہی جہان کلیات سے ہے کہ اگر اسے جزئی بنا دے تو وہم ہے، اور اگر اسے کلی طور پہ محبت کو لینا، کلی طور پہ خوف سے بحث کرنا، کلی طور پہ دشمنی سے بحث کرنا، کلی طور پہ حسد سے بحث کرنا، کلی طور پہ حرص سے بحث کرنا، یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ عقل، اخلاق کہلائیں گے، اور عقل نے اسے در کیا۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ اس کے اندر چند اور چیزیں ہیں، اور صرف اس جملے کے اوپر اختتام کیا جاتا ہے۔ عرفاء اور علم اخلاق کے مطابق شیطان کی انسان کے نفس و روح میں زیادہ سے زیادہ جہاں تک رسائی ہے وہ وہم ہے، دنیا عقل تک پہنچتا ہے لیکن قوت عقل تک اس کی رسائی نہیں ہے، انسان کی عقل اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ ہاں انسان اپنی عقل کو نیچے گرا دے اور وہمیات میں زندگی بسر کرے تو یہاں پہ وہ شیطان کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے جو قرآن نے کہا ہے کہ جب یہ فرشتوں کے جہان میں جانے کی کوشش کرتے ہیں آسمانوں پہ تو شہاب ثاقب آتے ہیں، یہ مراد ہے۔ انسانی عقل تک جب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے اب ادھر ممنوع قرار دے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے بعد قوت عقل تک شیطان کی رسائی نہیں ہے، لیکن عقل کو گرا کے خیال کے درجے پہ آپ لیں اور اس سے متصل کر دیں، شیطان اصل میں یہاں سے استفادہ کرتا ہے۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چہل حدیث میں اس طرف اشارہ کیا کہ انسانوں کی اصل مشکل وہمیات میں ہے، کیونکہ وہمیات جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں۔ قوت خیال تو صرف تصویر کشی کر رہی ہے، ہر دفعہ جذبات اس سے وابستہ نہیں ہوتے۔ وہمیات جو ہیں، اور دنیا بھر میں اکثر بیشتر لوگ جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں وہمیات ہیں، اور وہمیات کی سطح کی عقل اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو بھی دی ہوئی ہے، اس لیے وہ حیوان اس وہمیات کے نتیجے میں بہت سارے امور کو انجام دیتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، محبت کا شکار ہوتے ہیں، درندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ لہذا قوت وہم تک شیطان کی رسائی ہے، اور وہمیات کے دائرے سے باہر آنے کے لیے خیال کو پاکیزہ کرنا لازم ہے، چونکہ انسان چار ناچار دنیا کی زندگی میں عقل کو نیچے گرا کے خیال سے وابستہ کر لیتا ہے۔ خیال پاکیزہ ہوگا تو یہاں پہ اس کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔